أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی غیر معتبر آدمی کوئی خبر لے کر آتا ہے، فتبینوا، تو اس خبر کی اچھی طرح سے تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس خبر کو سن کر دوسروں کا نقصان کر بیٹھو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر تم اپنے کیے پر پچھتاتے رہو اور شرمندہ ہوتے رہو۔ سورۃ الحجرات کی یہ آیت بینہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے معاشرتی زندگی کا ایک بہت اہم اصول ذکر فرمایا، اور وہ اصول یہ ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی آدمی کسی دوسرے شخص کے متعلق کوئی خبر لے کے آتا ہے کہ فلاں آدمی نے آپ کے بارے میں یوں کہا ہے، یا فلاں آدمی آپ کے بارے میں یہ نظریہ رکھتا ہے، یا فلاں آدمی نے آپ کی فلاں مجلس میں غیبت کی ہے، برائی کی ہے، کوئی بھی اس قسم کی بات تمہارے پاس کوئی لے کے آتا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی غیر معتبر خبر تمہارے پاس آتی ہے، تو تھوڑا سا تأمل کیا کرو، صبر کیا کرو، اور اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو کہ قائل کہنے والا سچا ہے یا کہنے والا ایسی ہی خبر دے رہا ہے، تھوڑی سی تحقیق کر لیا کرو۔ اگر بلا تحقیق آپ نے اس خبر پر عمل کر لیا، کسی نے آپ کو آ کر بتایا کہ فلاں نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے، آپ نے تحقیق نہیں کی اور بلا تحقیق آپ فلاں کے پاس پہنچ گئے اور آپ نے اس سے جھگڑنا شروع کر دیا، آپ نے اس کو برا برا کہنا شروع کر دیا، یا اس کے پاس نہیں گئے، کسی مجلس میں بیٹھ کر آپ نے اس کے خلاف دو باتیں کر دی، تو ارشاد فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تمہیں بڑا نقصان ہوگا۔ اگر تم بلا تحقیق خبر پر اقدام کر دو گے، عمل کر لو گے، اور کسی کی خبر کی تحقیق تم نے نہ کی اور بلا سوچے سمجھے اگر تم نے اس خبر کو آگے منتقل کر دیا، یا اس خبر کو سن کر جس نے تمہارے بارے میں کچھ کہا ہے اس کے خلاف آپ نے کوئی اقدام کر لیا، کوئی قدم اٹھایا، تو پھر تمہیں بعد میں شرمندگی ہوگی۔ اس لیے اس شرمندگی سے بچنے کے لیے اور دوسرے مسلمان کو نقصان سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اچھی طرح سے اس خبر کی جانچ پڑتال کر لیا کرو۔ آج کل زندگی میں، معاشرے میں بے شمار اس قسم کے مسائل پیش آتے ہیں، لوگ آ کر آپ کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں، فلاں نے یوں کہا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں یوں کہتا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، تو سنی سنائی باتوں پر بھائی کان نہ دھرا کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے، ہر سنی سنائی بات کو آگے منتقل کر دیں۔ تو یہ بھی جائز نہیں ہے کہ آپ ہر بات کو آگے نقل کرو، پہلے آپ خود تحقیق کرو۔ اگر کسی نے آپ کے سامنے کسی کی برائی کی ہے اور یوں کہا ہے کہ فلاں آدمی ایسا ہے، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ جا کر اسے بتائیں۔ آپ چغل خوری کریں کہ فلاں نے مجھے آ کر آپ کے بارے میں یوں کہا ہے، یہ کوئی کہنا ضروری نہیں ہے۔
ہاں اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جان کا نقصان ہو سکتا ہے، اس کے مال کا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، بتانا آپ کو جائز ہے. لیکن اگر یہ صورت نہیں ہے تو پھر آپ ہر سنی سنائی خبر کو آگے نقل بھی نہ کیا کریں. اور جب آپ کے پاس کوئی خبر لے کے آتا ہے تو آپ کو اچھی طرح سے جانچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ کہیں یہ خبر غیر معتبر تو نہیں ہے، بلا تحقیق تو کوئی خبر نہیں دے رہا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی آدمی کسی کی خبر لے کے آتا ہے اور برائی آ کر تمہارے سامنے کرتا ہے تو تم اچھی طرح سے سمجھ لو کہ وہ تمہاری برائی بھی کسی کے سامنے کر رہا ہوگا. اس کی تو عادت ہے، اس کا تو مزاج ہے. آپ یہ نہ سمجھیے کہ جو آدمی آ کر آپ کے سامنے فلاں کی برائی کر رہا ہے وہ آپ کا مخلص ہے اور آپ کا خیر خواہ ہے. نہیں، وہ دوسرے کے سامنے جا کر آپ کی بھی برائی کر رہا ہوگا. ایک اللہ والے کے سامنے کسی نے آ کر کسی کی برائی کی تو ارشاد فرمایا تو نے بہت بڑے گناہ کیے. ایک جرم تو نے یہ کیا کہ اپنے مسلمان بھائی کی غیبت آگے تو نے میرے سامنے کی ہے، یہ جرم ہے. دوسرا تو نے گناہ یہ کیا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں تو نے برا جملہ کہا، میرا دل اس کی طرف سے صاف تھا، میرے دل کو آپ نے گندا کر دیا. تیسرا نقصان گناہ آپ نے یہ کیا کہ آپ نے اپنی نیکیاں گویا کہ اس کو آپ نے دے دی. کتنا بڑا نقصان ہے کہ آپ جب کسی کی برائی آ کر بیان کرو گے تو آپ کی نیکیاں اس کی طرف منتقل ہو جائیں گی. چوتھا نقصان آپ نے یہ کیا کہ میں آپ کو ایک عزت دار، ایک معتبر آدمی سمجھتا تھا، اب میری نظروں میں آپ غیر معتبر بن گئے، آپ کا اعتبار ہی نہیں، آپ کسی کی برائیاں کرتے. تو اس لیے بھائی یہ اصول بتایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی آدمی خبر کے لے کے آتا ہے فتبینوا، تو اچھی طرح سے ذرا جانچ پڑتال کر لیا کرو، بلا تحقیق اس خبر کو آگے نقل نہ کیا کرو. ایسا نہ ہو کہ تم ایسا کر دو تو پھر اس سے تمہیں نقصان ہو، دوسرے کا بھی نقصان کر بیٹھو اور تمہیں بھی شرمندگی ہو. اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کے پاس آج کل موبائلوں میں قسم قسم کے میسیجز آتے ہیں، اسلامی میسیج آتے ہیں، دینی باتیں بھی لوگ شیئر کرتے ہیں. تو بھائی جو بات بلا تحقیق ہو اس بات کو آگے شیئر نہ کیا کرو، جو آپ کو صحیح طرح سے معلوم نہ ہو اس بات کو آگے نقل نہ کیا کرو، اس بات کی تھوڑی سی تحقیق کیا کرو. یہ بات آئی کس کی طرف سے ہے، کس نے کہا. بس اوقات قرآن کا حوالہ بھی دیا ہوا ہوتا ہے، بس اوقات حدیث کا بھی حوالہ دیا ہوا ہوتا ہے، صفحہ بھی بتایا ہوا ہوتا ہے، لیکن نہ اس کتاب میں وہ درج ہوتی ہے نہ وہ بات قرآن مجید میں درج ہوتی ہے. تو اس لیے بلا تحقیق ہر سنی سنائی خبر کو آگے نقل نہ کیا کرو. دین کے معاملے میں بھی بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے، اور کسی جاننے والے کے پاس بیٹھ کر سیکھنے کی ضرورت ہے. ہر سنی سنائی بات کو بھلے وہ بات اچھی ہو اس کو آگے نقل نہیں کرنا چاہیے اس طرح سے، اور اس کو حدیث کا نام دے کر نقل کرنا جبکہ حدیث نہ ہو. بات تو اچھی ہے، کسی بزرگ کا مقولہ ہو سکتا ہے، کسی صحابی کا قول ہو سکتا ہے، کسی اللہ والے کی بات ہو سکتی ہے، لیکن اس کو حدیث کا نام دے کر آگے نقل کرنا یا قرآن کی بات کہہ کر آگے نقل کرنا یہ سخت جرم ہے. حدیث پاک میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم بتایا ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وہ بات منسوب کرتا ہے جو آپ علیہ السلام نے نہ کہی ہو، آپ علیہ السلام نے وہ بات نہ فرمائی ہو نہ کہی ہو، اور اس بات کو وہ آگے نقل کرتا ہے اور اس کو نبی علیہ السلام کی طرف اس بات کی نسبت کرتا ہے. تو یہ تو بہت گناہ کی بات ہے، جرم کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعل لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا بما نسينا وعلمنا بما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.